سوال ہے کون سے صحابی اپنے والد سے فقط 12 سال چھوٹے تھے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جب پیدا ہوئے تو ان کا نام عاص رکھا گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد عمرو سے فقط 12 سال چھوٹے تھے۔ سوال ہے ہٹلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے ہٹلر کا تعلق جرمنی سے تھا اور وہ جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے خشکی پر نہیں کھا سکتے، اس کو کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب ہے غوطہ خشکی میں نہیں کھایا جا سکتا اس لیے پانی میں جانا ضروری ہے۔ سوال ہے ابلیس کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ جواب ہے ابلیس کا ذکر قرآن پاک میں 10 مرتبہ ہوا ہے۔ سوال ہے البدایہ والنہیہ کس سیرت نگار نے تحریر کی ہے؟ جواب ہے البدایہ والنہیہ حافظ ابن کثیر کی تحریر کرتا ہے۔ سوال ہے طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب ہے 1 مشک کے برابر۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھیں؟ جواب ہے زمانہ نبوی میں حضرت عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی جن کا لقب غسالہ، وہ خود زیادہ غسل دینے والی پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال ہے پیشاب یا پخانہ کس صورت میں ناپاک نہیں ہے؟ جواب ہے جب تک وہ جسم کے اندر ہے۔ سوال ہے حدیث کی سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری کس نے تصنیف کی؟ جواب ہے محمد بن اسماعیل بخاری مشہور ترین محدث اور حدیث کی سب سے معروف کتاب صحیح بخاری کے مؤلف تھے۔ اس کتاب کو انہوں نے 16 سال کی مدت میں بڑی محنت و تدوین کیا اور اس کتاب کو انہوں نے 6 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے جمع کیا ہے۔ اسی طرح اہل سنت میں قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب نے امام بخاری کی زندگی میں ہی بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ سوال ہے سورۃ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے سورۃ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال ہے فرعون کی قد کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے بعض تاریخی روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کا قد زیادہ لمبا نہ تھا بلکہ کافی پست تھا۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تاہم مصر میں موجود مختلف فرعین مصر کے ڈھانچوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے قد غیر معمولی قامت کے حامل نہیں تھے اور ان ڈھانچوں کی تاریخ حیثیت ثابت اور تسلیم شدہ ہے۔ سوال ہے کس جگہ سے کوڑا ہٹانا جنتی عورتوں کا حق مہر ہوگا؟ جواب ہے طبرانی کی روایت میں موجود ہے کہ مسجد کا کوڑا ہٹانا جنتی عورتوں کا حق مہر ہوگا۔ سوال ہے کس نبی کو آرے سے چیر کر شہید کیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں نے شہید کر دیا تھا۔ ابن شیر کے بقول قاتل جب آپ کے پیچھے دوڑے تو آپ ایک درخت کے پاس پناہ لینے گئے، درخت شک ہو گیا اور آپ اس میں سما گئے لیکن قمیض کا دامن باہر رہ گیا، لوگوں نے جب یہ دیکھا تو درخت کو آرے سے چیر ڈالا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ سوال ہے ہندوؤں کے نزدیک دیوتاؤں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، بتائیے وہ کائنات کا خالق کس کو مانتے ہیں؟ جواب ہے ہندو کائنات کا خالق برہما کو مانتے ہیں۔ سوال ہے 2 بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرنے سے ان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟
جواب ہے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ دین اسلام سے دوری کی وجہ سے توہم پرستی کا شکار رہتے ہیں، جن میں اکثر ایک بات مشہور ہے کہ دو بہنوں کی شادی ایک ساتھ اکٹھی نہیں کرنی چاہیے ورنہ ان میں سے ایک کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام میں اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ سوال ہے کس رنگ کا سوٹ پہننے والی دلہن مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ سفید رنگ کا لباس پہن لیتی ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شادی بیاہ پر دلہن اگر سفید لباس پہنے تو وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ زیادہ تر کرسچن خواتین شادی پر سفید لباس ہی پہنتی ہیں۔ تو واضح رہے کہ دلہن لال رنگ کے کپڑے پہنے یا کسی اور رنگ کے، تو یہ درست ہے کہ اس میں کسی غیر مہذب قوم کی مشابہت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان ملبوسات کو مذہبی طور پر پہنتے ہیں، اور نہ ہی کسی مذہبی قوم کا یہ شعار ہے۔ شریعت میں نہ تو بیوہ کو سفید لباس پہننے کا حکم ہے، نہ ہی شادی بیاہ پر دلہن کو سفید لباس پہننے پر ممانعت ہے، مگر صرف غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے پر ممانعت ہے، پھر چاہے وہ مشابہت سفید عروسی جوڑا پہن کر کی جائے یا پھر بیوہ کی صورت میں عدت میں پہنا جائے، سخت ممنوع ہے۔ سوال ہے جہنمیوں کو دی جانے والی خوراک کہاں سے لائی جائے گی؟ جواب ہے دوزخیوں کو دی جانے والی خوراک توہر اور کانٹے دار گھاس جہنم میں ہی پیدا ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھانے کم از کم اتنے گرم تو ضرور ہوں گے جتنی گرم جہنم کی آگ ہوگی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ جواب ہے امام اوزری نے حضرت حسان سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم جنت میں 100 سال تک مقیم رہے، دوسری روایت میں 70 سال کا ذکر ہے اور بعض کے مطابق 130 سال جنت میں رہے۔ سوال ہے کتنے دن تک میاں بیوی ہم بستری نہ کریں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب ہے اکثر بزرگوں کا مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی 1 سال تک ہم بستری نہیں کرتے اس گھر میں غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ تو یاد رکھیے شریعت نے میاں بیوی کو اس لحاظ سے بالکل بھی پابند نہیں کیا۔ سوال ہے حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کس باغ کا مطالبہ کیا تھا؟ جواب ہے باغ فدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے رکھا، وصال نبی کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجا، ان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو مدینہ منورہ اور فدق میں عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور خدا کی قسم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ذرہ بھی تبدیلی نہیں کروں گا، اور اس پر اسی طرح عمل کروں گا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق کی آمدنی سے تمہارے گزارے کے لیے رکھ لیتے تھے اور باقی جو بچتا تھا اس کو تقسیم فرما دیتے تھے، اور میں تمہارے لیے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ فدق میں وہی کروں گا جو رسول اللہ کرتے تھے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ راضی ہو گئیں اور باغ فدق میں سے اس پر عمل کرنے کو ابو بکر سے عہد لے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فدق کی پیداوار کر لیتے تھے اور جتنا اہل بیت کا خرچہ ہوتا تھا ان کے پاس بھیج دیتے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دوسرے خلفائے کرام نے بھی ایسا ہی کیا۔ سوال ہے خیبر میں کتنے قلعے تھے، کتنے قلعے فتح کیے گئے اور کتنے قلعے بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے؟ جواب ہے خیبر میں 8 قلعے تھے۔ قلعہ نعام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، قلعہ صعب بن معاذ حضرت خباب بن منظر انصاری کے ہاتھوں فتح ہوا، اس کے بعد باری باری قلعہ زبیر، قلعہ ابی، قلعہ نزار فتح ہوئے، اور قلعہ کموس، قلعہ وطی اور قلعہ سالم بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ سوال ہے کون سا پھل کھانے سے کینسر سے نجات ملتی ہے؟ جواب ہے پپیتے میں موجود کیمیائی عنصر لائکوپین کی موجودگی کی وجہ سے پپیتے کو کینسر کے خلاف مزاحمت فراہم کرنے میں بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ لائکوپین جسم میں پروسٹیٹ، پھیپھڑوں کے لیے معدے کی نالی، بریسٹ اور معدے کے کینسر کو پھیلنے سے روکتا ہے۔